بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روایت ہے کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ کثیر تعداد میں صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ حضور نے ان سب کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابھی ابھی میرے پروردگار کی طرف سے فاطمہ اور علی کے بارے میں خوشخبری آئی ہے کہ آج اللہ نے فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دیا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین پر فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرش کو اٹھانے والے موکلوں میں سے ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نور کا رشتہ نور سے کر دیں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کس کی شادی، کس کے ساتھ؟ تو فرشتے نے کہا، فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے۔ اور پھر کہا، یا رسول اللہ، یہ شادی اللہ پہلے عرش پر کر چکا ہے، 40 دن پہلے یہ نکاح ہو چکا ہے، اور اللہ نے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور 70,000 مقرب فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، اور 70,000 فرشتے ایسے ہیں ان میں سے ایک بھی سجدے میں سر رکھے تو قیامت تک نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے ندا دی، اے فرشتوں، چھوڑو سجدے، سر اٹھاؤ اور علی و فاطمہ کی شادی کے گواہ بنو۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، اس شادی کا متولی تو خود ہے، آپ یہ شادی کیوں کروا رہے ہیں؟ تو فرمایا، یاد رکھو، میں علی و بطول کو جمع کر رہا ہوں اپنی محبت پر، ان کی ضرورت پر نہیں۔ میں ان دونوں سے ایسی نسل انشا کروں گا کہ وہ زمین پر میرے خزانہ دار ہوں گے، انہیں اپنے علم کی کانیں بناؤں گا، انہیں معاد کا علم دوں گا، اور ان سے جو نسل چلے گی سارے کے سارے میری توحید کی طرف بلائیں گے۔ شادی کے بعد مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو منافقین مدینہ میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ یا علی، آپ تو معدنی علم و فضل اور عرب کے بہادر ترین انسان ہیں، آپ کو بنت رسول سے نکاح کر کے کیا حاصل ہوا؟ اس کو چھوڑ دے اور میری لڑکی سے شادی کر لے۔ میں شام ہونے سے پہلے اپنے گھر سے لے کر تمہارے گھر تک سامان جہیز سے لدی ہوئی موٹی اونٹنیوں کی قطار کھڑی کر دوں گا۔ مولا کائنات نے یہ سن کر فرمایا، الحکم للہ العلی الکبیر، یہ فیصلہ اللہ بلند و بزرگ کا ہی ہے۔ ابلیس فطرت مسلمان نما یہودی منافق نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا۔ اتنے میں حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ نے صدائے سروش سنی، یا علی، سر اوپر اٹھا کہ قدرت خداوندی کا نظارہ کرو اور مشاہدہ کرو کہ بنت رسول کا جہیز کیا ہے اور اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ مولا کائنات نے سر اقدس اوپر اٹھا کر دیکھا تو فرش سے عرش تک جنت کی اونٹنیوں کی قطاروں کی قطاریں مشک و عنبر اور زر و جواہرات سے لدی کھڑی ہیں، اور ہر ناکہ یعنی اونٹنی کے ساتھ ایک کنیز اور ایک غلام مثل آفتاب و مہتاب موجود ہے، اور ندا آئی، یہ بنت رسول کا جہیز ہے۔ مولا علی نے وہ جاں فضا منظر کا مشاہدہ فرمایا اور اس منافق کی طرف سے منہ موڑ کر انتہائی مسرت کے عالم میں گھر تشریف لائے تو سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا بطول پہلے ہی یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ جب علی المرتضیٰ کو گھر داخل ہوتے دیکھا تو عرض کیا، یا علی، ابھی جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اور جو منظر آپ نے دیکھا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ یہ سن کر حیدر کرار نے تبسم فرمایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔